افغانستان سے سیز فائر میں وقت کی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک معاہدہ برقرار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ سیز فائر معاہدے میں یہ بہت واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ کوئی دراندازی نہیں ہوگی، ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ہم بار بار یہ بات دہراتے رہے اور ظاہر ہے کہ افغانستان اس بات سے انکار کرتا ہے۔ ترکی قطر نے زور دیا کہ بنیادی تنازع یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین یا سرپرستی ٹی ٹی پی کو پاکستان میں کارروائی کے لیے دستیاب ہے۔ ہم نے افغانستان کو بتایا کہ سب کچھ صرف ایک شک میں منحصر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سیز فائر کے لیے کوئی وقت کی حد مقرر نہیں کی گئی، کوئی وقت مقرر نہیں کیا کہ ہم فلاں تاریخ تک دیکھیں گے اور پھر سیز فائر معاہدے کی توثیق کریں گے۔ جب تک نافذ العمل معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ہمارے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ موجود ہے۔ تورخم تجارتی گزرگاہ کی بحالی کے امکانات روشن، راہداری کھولنے کی تیاریاں مکمل۔ کسٹمز ذرائع کے مطابق تورخم ٹرمینل پر کل تک کسی بھی وقت دو طرفہ تجارت بحال ہونے کا امکان ہے۔ اس مقصد کے تحت گزشتہ روز کسٹمز کا عملہ تورخم ٹرمینل پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ کارگو گاڑیوں کی کلیئرنس کے لیے اسکینر بھی نصب کر دیے گئے ہیں۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم تجارتی گزرگاہ گزشتہ 9 دنوں سے آمد و رفت کے لیے بند ہے، جس کے نتیجے میں تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہو چکی ہیں۔ اس بندش کے باعث کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں اور امپورٹ ایکسپورٹ سمیت ٹرانزٹ ٹریڈ کی ہزاروں گاڑیاں بھی پھنسی ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان افغانستان کو سیمنٹ، ادویات، کپڑا، تازہ پھل اور سبزیاں سمیت مختلف اشیاء برآمد کرتا ہے، جبکہ افغانستان سے کوئلہ، سوپ سٹون، خشک و تازہ پھل اور متعدد دیگر اشیاء درآمد کی جاتی ہیں۔ تنخواہ دار طبقے نے ہول سیلرز، ریٹیلرز اور برآمد کنندگان کے مجموعی ٹیکس سے دگنا ٹیکس ادا کیا۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں تنخواہ داروں سے 130 ارب روپے کی وصولی ہوئی۔ دوسری جانب جائیدادوں کے انتقال 60 ارب، برآمد کنندگان سے 45 ارب، تھوک فروشوں سے 146.6 ارب اور ہول سیلر سے 11.5 ارب روپے حاصل کیے جا سکے ہیں۔ اس طرح قومی خزانے میں تنخواہ داروں کی جانب سے ڈالے جانے والا یہ حصہ کے تاجروں، تھوک فروشوں اور برآمد کنندگان کی مجموعی ادائیگی سے زیادہ، برآمد کنندگان کے مقابلے میں 3 گنا اور ریٹیل و ہول سیل سیکٹر کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے پچھلے سال 545 ارب ٹیکس دیا۔ رواں برس ہدف 600 ارب روپے ہے۔ برآمد کنندگان، تھوک و پرچون فروش اور پراپرٹی ٹائکونز کی ٹیکس ادائیگی تنخواہ دار طبقے کے مقابلے میں نہایت کم ہے، جس سے ٹیکس نظام میں انصاف اور مساوات کے سوالات جنم لیتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن نے سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب و اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت کی۔ کیس کال ہونے کے باوجود علی امین گنڈاپور آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پولیس کو حکم دیا کہ علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر پیش کیا جائے، جبکہ کیس کی اگلی سماعت 28 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بھارتی دارالحکومت دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، لاہور بھی خطرناک آلودگی کی لپیٹ میں۔ عالمی خبر رساں اداروں کے مطابق بھارت میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے باعث فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، جس کے نتیجے میں دارالحکومت نئی دہلی کا ایئر کوالٹی انڈیکس 772 AQI تک جا پہنچا، جس سے ماہرین انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ سکتے ہیں تصور کرتے ہیں۔ بھارت میں دیوالی کی تقریبات کے اثرات سرحد پار پاکستان میں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث لاہور سمیت پاکستان کے مشرقی شہروں کی فضا میں آلودگی نمایاں طور پر بڑھ رہی ہے۔ انڈیکس کے مطابق لاہور آج دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر ہے، جہاں علی الصبح شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 245 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن بھر میں اوسط انڈیکس 210 سے 240 کے درمیان رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ سابق کپتان مصباح الحق کو کرکٹ بورڈ میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان۔ اسلام آباد پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے سابق کپتان مصباح الحق کو اہم ذمہ داری دیے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی نے چند دن قبل ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز انٹرنیشنل کے لیے اشتہار دیا تھا اور اب بورڈ کی جانب سے مصباح الحق کے اس عہدے پر تقرری کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ اشتہار میں اہلیت کے لیے پہلی مرتبہ سابق ٹیسٹ کرکٹر یا ون ڈے انٹرنیشنل کرکٹر کی شرط رکھی گئی ہے۔